اس کے علاوہ اب ہم یہاں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ اب دیکھیے ٹائم آنیسٹلی چھوٹی سی سورہ ہے، ایک ایک لفظ کو آج میں نے تھوڑا ڈیفرنٹ اینگل سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ آپ اس کو انجوائے بھی کر سکیں جب بھی آپ پڑھیں، کہ زندگی میں کبھی کوئی دکھ آئے، پریشانی آئے، مشکل آئے، کتنی بھی مشکل آئے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے گا اور آپ دیکھیے گا کہ میرے نبی نے جب دین کا کام شروع کیا تھا تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے تھے نا، سبق تو ہمیں ہی دیا جا رہا تھا کہ دیکھو اس طرح سے اگر زندگی میں ہوگا تو تم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خوشخبریاں دی ہیں رسول اللہ کو، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی انشاءاللہ آسانیاں کر دیں گے اور آخرت میں کر دیں گے۔ اب آیہ نمبر 2 میں ذرا آئیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اتنی پیاری آیا ہے کہ فا جو ہوتا ہے نا، اب دیکھیں قرآن میں جہاں پہ فا آئے گا نا، فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً، فوراً یہ کام کر دو۔ سوفا جو آتا ہے نا، سوفا تھوڑی سی دیر کے بعد کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں ٹائم پیریڈ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے۔ فا جو ہوتا ہے ہمیں فوراً کے لیے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہی خیر کثیر کی بات کی تو ساتھ ہی کہہ دیا فصلی، فوراً نماز پڑھو، کیونکہ دیکھیں ہم نماز کے جب ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ دیکھیں دن میں ہم کوئی بھی ایسی چیز کرتے ہیں، کوئی خیر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو فوراً اذان کا وقت آ جاتا ہے، 5 نمازیں ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہیں آزمائش آ جاتی ہے کہ بندہ جھکتا ہے کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے، اسکالر نے اتنی پیاری بات کی کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں نا، بیسیکلی یہ شکرانہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان کے شکرانے کے لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے علاوہ نماز کے بارے میں فصلی، اچھا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھیں فا، تو میں نے بتایا نا فوراً، صلی یہ حکم ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ آپ سوچیں کہ جب نعمت اتنی کثیر اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ساتھ حکم دے رہے ہیں کہ اب نماز پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری زندگی میں آزمائشیں آئیں تو میری زندگی دیکھ لیا کرو۔ اور پھر حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں جو فرمایا نا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت تھا نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بہت زیادہ بخار تھا۔ تو اب یہاں سے ہمیں ایک اور بھی سبق ملے گا کہ اکثر نا ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ آخری وقت میں بڑی مشکل میں تھا تو ہم کہتے ہیں ہائے ہائے دیکھا جان ہی مشکل سے نکلی۔ اب ایسی چیزیں کیونکہ ہم پتہ نہیں کیسے یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں اور بول دیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی بات کبرت کلمۃ تخرج والی بات ہو جاتی ہے۔ اب حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ پہ اتنا مشکل تھا، بخار اتنا تیز تھا جس کی کوئی حد نہیں، کہ ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ جیسے اٹھنے کی کوشش کرتے تھے، نماز کا وقت تھا، پھر بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس میں پھر حضرت ابو بکر صدیق کو کہا تھا، یہ آپ نے پہلے بھی حدیث سنی ہوئی ہے، کہ وہ نماز امامت کروائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے ہی شروع کیا تو کہتے ہیں رسول اللہ کو تھوڑا سا فاقہ ہوا۔ آپ سوچیں ذرا، اپنے آپ کو ذرا سوچیں، جب بخار ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا ایک ایک جوڑ میں ہمیں درد ہوتی ہے نا، ہمارا تو بخار بھی رسول اللہ کے بخار سے کتنا کم ہوتا ہے، تو اس وقت تھوڑا سا فاقہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نماز کے لیے، گھر ساتھ ہی تھا کہ مجھے نماز کے لیے لے کے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی تھے اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی کا بھی نام آتا ہے، کہ 2 صحابی تھے جو جنہوں نے ان کو پکڑا، تو میں نام آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس، اور بعد میں حضرت اسامہ کا بھی نام آتا ہے، اور دوسرے صحابی جو تھے وہ حضرت علی تھے۔ کہتی ہے کہ وہ رسول اللہ کو جب پکڑ کے لے کے جا رہے تھے، نماز کے لیے لے کے جا رہے تھے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ ایسے تھا کہ جب وہ لے کے گئے تو زمین میں ان کے پاؤں کے نشان، آپ سوچیں گھسیٹ کے جیسے کسی کو لے کے جانا ہوتا ہے نا، کہ وہ پاؤں میں جان ہی نہیں ہوتی تو وہ جا رہے ہیں، یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہماری نمازیں دیکھیں، اللہ اکبر، کہ جب وہ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے دیکھا وہ پیچھے ہونے لگے تو انہوں نے اشارہ کیا، نہیں تو وہ ادھر کرسی پہ بیٹھ کے انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ تو آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں خوشیاں آئے تو ہماری نمازیں کہاں جاتی ہیں،
हम शॉपिंग करने जाएँ तो हमारी नमाज़ें कहाँ जाती हैं। हमने कोई दुल्हन का मेकअप किया होता है तो नमाज़ें ही गायब हो जाती हैं। दुल्हन तो साइड पे करे, हम पार्टी में मेकअप करके जाएँ तो नमाज़ का वक़्त आए तो हम सोचते हैं हाय हाय घर जाके पढ़ लेंगे, मेकअप किया हुआ है तो वज़ू कैसे करें? इतनी पिटी मतलब इतनी छोटी-छोटी चीज़ पे हम अपनी नमाज़ें छोड़ देते हैं। आज मस्जिदें देखें हमारे घर के आदमी कहाँ जा रहे हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखें। और देखिए कि एक सहाबी थे, नबीना सहाबी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आके पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो मुझे पकड़ के मस्जिद तक ले आए, तो क्या मैं घर में नमाज़ पढ़ सकता हूँ? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उनको इजाज़त दी। जैसे वो जाने लगे वापस बुलाया और पूछा कि क्या तुम्हें अज़ान की आवाज़ आती है? पूछने का मतलब था कि कितनी दूर घर है? उन्होंने कहा कि हाँ। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि नहीं, फिर तुम्हें मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ना पड़ेगी। ये थी नमाज़। आप देखिए, कभी आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह अकबर, उनका वाक़या करबला का पढ़ा है ना आपने कि मौत सर पे मंडला रही है। क्या हशर था उस वक़्त और उनको नमाज़ कज़ा होने का डर था कि मेरी नमाज़ किसी तरह से कज़ा ना हो जाए, मेरा सर अल्लाह के सामने झुक जाए। हज़रत उमर का वाक़या पढ़ के देखें जब वो नमाज़ की हालत में थे और पीछे से उनको मारा था उन्होंने। तो हम कहाँ ये ऐसे तो नहीं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ऐसे तो नहीं आ जाता ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, और नहर कहते हैं जब ऊँट को ज़बह करना है। तो इसके अंदर भी कहते हैं कि स्कॉलर का डिफरेंट आता है थोड़ा-सा कि बाज़ मुफ़स्सिरीन ने कहा कि ये ईद उल ज़ुहा में जो कुर्बानी देते हैं उसके बारे में है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज किया था ना, तो ईद पे उन्होंने 100 ऊँट की कुर्बानी की थी और वो 63 ऊँट जो थे वो रसूल अल्लाह ने खुद नहर किए थे और बाकी के जो ऊँट थे वो हज़रत अली ने नहर किए थे। अच्छा, और बाज़ मुफ़स्सिरीन ने यहाँ पे कहा कि नहर कुर्बानी का मतलब है कि अल्लाह की राह में अपना माल, अपनी जान, अपना सब कुछ कुर्बान कर देना। वो जो कहते हैं ना इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरा सब कुछ, मेरी नमाज, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, मेरा सब कुछ मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। कहते हैं ना कि जान दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, कि अल्लाह के सामने अगर अल्लाह की राह में जान भी निकल गई ना, तो तब भी हक नहीं अदा हुआ, क्योंकि दी भी तो उसी की थी, वो अपनी चीज़ थी, उसकी ले ली उसने वापस। तो अच्छा, अब सेकंड में आप ये देखिए कि इन्ना सॉरी वमहिया, हाँ सेकंड आया। अब आया नंबर 3, 11 o'clock आया नंबर 3 करना है, क्योंकि छोड़ूँगी ना तो इसका वो असर जो दिल पे होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करती हूँ जल्दी से आपको ये भी करा दूँ। अच्छा, इन्ना इन्ना अगेन हमने वही पढ़ा था ना कि हरफ़े ताकीद है और वो शक दूर करने के लिए भी होता है। अगला सेंटेंस जो था इन्ना शानिया का हुवल अबतर, कि बेशक तेरा दुश्मन ही अबतर होगा, जड़ कटा होगा। अब यहाँ पे इन्ना को तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। शानिया का शक क्या है इसके अंदर? इसमें शक ये है कि जिस वक़्त ये सूरह नाज़िल हो रही थी ना, तो ह इवन जो मुशरिकीन मक्का भी अगर सुन रहे थे या फिर मुसलमान सुन रहे थे उस वक़्त, तो जो मुशरिकीन मक्का थे वो तो बड़ी ताकत में थे। और यहाँ पे मुसलमान पे ज़ुल्म हो रहे थे। उनके घरों में तो अय्याशी हो रही थी और वो तो खाना काबा के मतवल्ली थे। वो अब सफ़र में भी जा रहे थे अपने कारोबार के लिए, तो उनके काफ़िले नहीं लूटे जा रहे थे। उनकी तो सारी चीज़ें ठीक थी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वक़्त कह रहे हैं कि इन्ना शानिया का हुवल अबतर, कि तेरा दुश्मन ही अबतर होगा। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा-सा हम देखेंगे शान याका को। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। अच्छा जी, अब कुरान में जब से हम देखते हैं ना कि दुश्मनी के लिए कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे बुग़्ज़ कहते हैं, किसी के साथ बुग़्ज़ क हो जाता है। अदुव्वुन का लफ़्ज़ आता है दुश्मनी के लिए, और शनान के लफ़्ज़ आता है। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शान ई आका क्यों इस्तेमाल किया? अब देखें इतनी प्यार आता है ना ये भी। अच्छा, अदुव्वन कहते हैं उस दुश्मनी को कहा जाता है जो ये पहला लेवल है, जो अदुव्वन वाला होता है, जिसमें किसी के लिए बुरी फीलिंग होनी है, बड़ी अदुव्वन उसके बुग़्ज़ होता है उसके दिल में, तो उसको कहते हैं बुरी फीलिंग होने को बुग़्ज़ कहते हैं। अदुव्वन जो होता है ना ये दूसरा लेवल होता है, जिसमें
آپ کسی کو نقصان دینا چاہتے ہو، ہرٹ کرنا چاہتے ہو، دل میں گرج ہوتا ہے، اور اس کی نفرت جو ہوتی ہے نا اس کے الفاظوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ آپ کسی سے بات کرو نا تو وہ کہتے ہیں نا تانے دینے والا، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے وہ جو تانے دینے والا ہوتا ہے نا اصل میں اس کے دل میں عدو ہوتا ہے۔ وہ اندر سے اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کے جو اندر خیال ہوتا ہے نا وہ اس کے لفظوں سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا شنان جو ہوتا ہے یہ وہ دشمنی ہے جو نظر جو کھلے عام نظر آ رہی ہے کہ یہ دشمن ہے، جو مشرکین مکہ تھے، اور لیکن اس سے کہیں زیادہ دشمنی ان کے دل کے اندر ہوتی ہے جس کو انہوں نے چھپایا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ شانیاکا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ الحمدللہ کتنی پیاری بات لگتی ہے نا ایک ایک لفظ کو جب کھولتے ہیں کہ ادوف کا نہیں ہے، بغض کا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بے شک تیرا یہ دشمن ہے، نبی ساتھ بتا بھی دیا کہ یہ جتنی دشمنی تمہیں نظر آ رہی ہے نا اس سے کئی زیادہ دشمنی ان کے دل کے اندر ہے، سو بی کیئرفل۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے باترا جو ہے نا یہ عرب کلچر میں لفظ استعمال ہوتا تھا، اور یہ اس جانور کو کہتے تھے جس کی دم کٹی ہوتی تھی، اور یہ بڑی حقارت سے جیسے کہنا نا کہ جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، کہ لڑائی ہوئی تھی تو دوسرے جانور نے اس کی دم ہی کاٹ دی، تو اب وہ اس کو باترا کہتے تھے، وہ نفرت سے، وہ مطلب اس طرح والی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی کی سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے، ان شانیاکا هو الابتر۔ ابتر جو ہے وہ باترا کی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سورہ۔ انشاءاللہ آپ جب اس کو دوبارہ سے پڑھیں گے تو آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے، اور اب دیکھیے اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ اللہ اکبر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجہ کیا تھی؟ بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، رسول اللہ سیڈ تھے، غمگین تھے، اس وقت ہر طرف سے، اپنا خاندان کی طرف سے، اپنے جاننے والے ارد گرد کی طرف سے تانے پڑ رہے ہیں، ظلم، اپنے جو لوگ اسلام کے اندر آ رہے ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہر طرف سے لگ رہا ہے کہ سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر بھی کوئی نہیں کیا کہ وہ جی اب بیسیکلی اللہ نے تسلی دینے کے لیے سورہ نازل کی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر بھی نہیں کیا کہ آپ کا بیٹا چلا گیا ہے، آپ فکر نہ کریں، اللہ نے آپ کو یہ دیا ہے، نہیں۔ اب دیکھیں زخم کو بار بار کھریچے نا تو زخم ہیل نہیں ہوتا، اس لیے کبھی کسی کو اگر آپ نے کوئی تسلی دینی ہے نا تو اس کی وہ چیز جس کی وجہ سے آپ تسلی دے رہے ہیں اس کو نہ خروچیں، اس کی بات نہ کریں، ہمیشہ پازیٹیو بات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر بتائی کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، اس کی طرف دھیان کر دیا، پورا شفٹ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مائنڈ جو تھا، اور اس میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیسے کرنا ہے، کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں، اور ان نعمتوں کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں دکھ، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، کوئی انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دو ہی چیزیں ہیں انسان کی کمزوری، ایک اس کا مال اور ایک اولاد میں سے بیٹے جب ہو جاتے ہیں، تو دونوں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب لے لیتے، فار ایگزامپل آزمائش بھی تو ایسے پڑتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتے ہیں۔ دیکھیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ لیتے ہیں نا کوئی چیز، وہ پھر آسان اس لیے ہو جاتی ہے کہ انسان اصل میں کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جو اور آخر میں ہمیں جنت مل جائے۔ دکھ آتا ہے نا انسان جھک جاتا ہے، روتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے کہ میری وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ خوشیوں کے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب عطا کر دیتے ہیں نا، یہ آزمائش اتنی بری ہوتی ہے کہ بندہ اسی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، دینے والے کے سامنے ایسا کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب میں تو آسمان سے ستارے بھی اتار کے، اس وقت جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی نافرمانیوں کی حدیں پار کر جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فصلی لربک ونحر، قربانی دیکھیں بعض مفسرین نے کہا کہ اپنی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دو۔ ہم سے تو ایک چھوٹی سی قربانی کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھر سے جب تم اے عورت گھر سے نکلتی ہو تو تمہیں کس حال میں نکلنا ہے، ہم سے تو وہ بھی قربانی نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے سوال جواب کیسے کرنے ہیں۔
अब 30th पारे के बाद भी अगर हम में कोई डाउट रह जाता है ना, तो अल्लाह से प्लीज़ दुआ मांगे कि या अल्लाह मेरा सीना खोल दे, या अल्लाह मुझे समझ अता कर, दीन की समझ अता कर, ताकि मेरे लिए अमल करना आसान हो जाए। शैतान हमें बड़ी-बड़ी चीज़ें करके दिखाता है, बड़ी-बड़ी चीज़ें करके दिखाता है कि ये तो बड़ा मुश्किल। लेकिन आप सोचें, आप याद करें, मैं आपको पहले भी कहती हूँ कि जब किसी से मोहब्बत हो जाती है, चलिए आप वो टाइम याद करें जब आपकी नई-नई मंगनी होती है, नई-नई बात होती है ना, तो नई-नई शादी होती है, ठीक है? तो बंदा बीवी जिसको मोहब्बत होती है ना अपने खावंद से, वो कहते हैं ना कि रांझा रांझा कूक दीनी में आपे रांझा होई। वो हाल हो जाता है कि मेरे हस्बैंड को ये कलर नहीं पसंद, मेरे हस्बैंड को ये कपड़े नहीं पसंद, मेरे हस्बैंड को लिपस्टिक का ये शेड नहीं पसंद। यहाँ तक भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि हम वही करने की कोशिश करते हैं जो उनको खुश करता है। ठीक है? वो तो बाद की बात है ना, बाद में हम बदल जाते हैं। मैं नई-नई शादी की बात कर रही हूँ। लेकिन एनीवे, तो जब हमें मोहब्बत होगी ना, फिर हमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। फिर हमारी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी निकलते हुए हम हज़ार दफ़ा सोचेंगे कि ये मेरे रब को नाराज़ तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। बड़ी मेहनत से मैंने ये सारी अहदीस आपके लिए जमा की हैं। अल्लाह सुब्हानह तआला से उम्मीद करती हूँ कि आप इनको अपने फिंगर टिप्स पे हौज़ कौसर का याद कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से पानी पीना है हम लोगों ने ना, तो फिर क्या चीज़ हमें नहीं करनी और किसी भी सूरत में नहीं करनी, क्योंकि फ़रिश्ते तो देख रहे हैं, किरामन कातिबीन लिख रहे हैं, राइट? एक-एक चीज़ लिख रहे हैं। तो वहाँ पे ऐसा ना हो कि हमें रोक दिया जाए। अल्लाह सुब्हानह तआला हम सब पे अपना रहम करे। आमीन सुम्मा आमीन।